قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ما الغرباء؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي. أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں ان علماء عظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان علماء نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ہماری باتوں کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ علماء کے فضائل میں ایک سب سے بڑی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید یہ فضیلت آپ نے اب تک نہ سنی ہو۔ علماء کرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد ہے۔
کوئی انسان کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ بن جائے، چلے پہ چلے لگا دے اور کتنے ہی اذکار کیوں نہ کر لے، لیکن وہ اس عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاگرد ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان علماء عظام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں کی فہرست میں اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں علماء کرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں شادی کا اہتمام کبھی تو 6 مہینہ پہلے سے ہوتا ہے اور کئی سالوں پہلے سے ہوتا ہے۔ معلوم نہیں آپ کے یہاں کیا رواج ہے۔ جس دلہن کو لانا ہوتا ہے اس دلہن کے لیے مکان کو سجایا جاتا ہے، مکان کو مزین کیا جاتا ہے۔ آنے والی دلہن کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسے ہوا کی ضرورت ہے، پنکھے لگائے جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہو پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، سونے کے لیے فرش کا انتظام کیا جاتا ہے، چھت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ الغرض آنے والی دلہن کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت غور سے سننا، شادی کی مناسبت سے ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب ہوا ایسا کہ یہ جو دلہن تھی جس کے لیے مکان کو سجایا گیا تھا، جس کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی، وہ آئی اس مکان میں، اور اس کا آنا اس لیے تھا کہ اس کا ایک شوہر ہے۔ تو اپنی ضروریات کا انتظام نہ کرے کیونکہ تیری ضروریات کا انتظام پہلے سے کیا جا چکا ہے، اب تیرا ایک ہی کام ہے اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر سے اچھا تعلق قائم کر، یہ تیرا کام ہے۔ لیکن اگر یہ عورت بجائے اپنے شوہر سے تعلق قائم کرنے کے گھر کے کسی نوکر سے تعلق قائم کر لے، یا گھر کے کسی حقیر ترین فرد سے تعلق قائم کر لے، تو یہاں بیٹھے ہوئے غیور مرد، غیور انسان کیا فیصلہ کریں گے؟ ہر ایک کا ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ ایسی عورت کو 1 منٹ کے لیے بھی ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کے لیے اتنا انتظام کیا گیا اور مقصد یہ تھا کہ اپنے شوہر کے لیے فارغ ہو جائے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے فارغ ہوتی، اپنے شوہر سے تعلق قائم کرتی، اپنے شوہر سے محبت کرتی، اس نے تعلقات دوسروں سے قائم کیے، حقیر ترین فرد سے قائم کیے۔ اس لیے عورت 1 منٹ کے لیے بھی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کائنات کی بھی ایک دلہن ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آنے والا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا،
اس آنے والی دلہن انسان کی جتنی ضروریات تھی ان تمام ضروریات کا انتظام کیا۔ اس انسان کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے دریاؤں کا اور ندیوں کا نظام چلایا۔ اس انسان کو روشنی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ٹمٹماتا ہوا سورج پیدا فرمایا۔ اس انسان کو اچھی ہوا کی ضرورت تھی، اچھی سانس لینے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا نظام چلایا۔ پھلوں میں میٹھاس کی ضرورت تھی، اللہ نے چاند کا نظام چلایا۔ فرش کی ضرورت پڑی، اللہ نے زمین کو بچھایا۔ چھت کی ضرورت پڑی، اللہ نے آسمان کی چادر کو تانا۔ الغرض اس کائنات کی دلہن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے مالک سے تعلق قائم کرے، اپنے اللہ سے تعلق قائم کرے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ انسان جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا تھا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا تھا، وہ اس اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بجائے دنیا کی حقیر ترین چیز سے تعلق قائم کرے، دکان سے تعلق قائم کرے، بچوں سے تعلق قائم کرے، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرے اور اس اللہ کو بھول جائے، تو مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ہم اس عورت کے بارے میں تو بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ 1 منٹ کے لیے اسے گھر میں رکھا جائے، لیکن میں اور آپ اپنے بارے میں کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ میں نے اس اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جس اللہ نے میری تمام ضروریات کا انتظام کیا، جس اللہ نے میرے لیے کائنات کو سجایا، آج میرا اس اللہ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج میں نے کس چیز سے تعلق قائم کیا ہے؟ دنیا کی حقیر ترین چیزوں سے میں نے تعلق قائم کیا ہے، اس لیے مجھے اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور مجھے کتنا رونا چاہیے۔ یہ شادیاں آتی ہے تو جب بھی کوئی میرے سامنے شادی کا لفظ میرے کانوں میں پڑتا ہے تو میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور مجھے فوراً یہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ، یہ دلہن آنے والی ہے، میں بھی آیا اس دنیا میں، لیکن اللہ میرا تعلق کس سے قائم ہے؟ میں نے کس سے محبت کی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس سے پہلا سبق یہ لے کر جانا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، آج سے ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، اللہ کے سوا کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا۔ محمود و ایاس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ محمود ہندوستان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ایاس اس کا وزیر گزرا ہے۔ ایاس اس کو وزارت کا عہدہ ملا، بہت بڑا عہدہ ملا، تو بادشاہ کے دربار میں جو اس کے ساتھی تھے ان کو حسد ہوا کہ ایاس ہمارے بعد میں آیا اور اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا، ہو نہیں سکتا۔ حسد اور جلن کی وجہ سے ان ساتھیوں نے بادشاہ کے سامنے ایاس کی شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، یہ ایاس آپ کے دربار میں چوری کرتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ثبوت ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، ثبوت یہ ہے کہ تہہ خانہ ہے آپ کے محل کے نیچے، اس تہہ خانے میں روزانہ شام کوئی ایاس جاتا ہے، پیٹی کھولتا ہے، کچھ رکھتا ہے، تالا بند کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب بادشاہ کچے کان کا نہیں تھا ہماری طرح کہ کسی کے کہنے پر فیصلہ کر دے۔ بادشاہ نے ایاس کو بلایا، کہا اب ایاس، تمہارے بارے میں یہ شکایت ہے کہ تم چوری کرتے ہو۔
کہا بادشاہ سلامت، بات غلط ہے، اور جس نے شکایت کی ہے اس سے کہیے آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بادشاہ نے ان شکایت کرنے والوں سے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا روزانہ شام کو وہ تہہ خانے میں جاتا ہے، پیٹی کھول کر جواہرات رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز فیصلہ ہو جائے، چلیے میں اور آپ اور یہ شکایت کرنے والے تہہ خانے میں دیکھ لیتے ہیں، جو حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ اب بادشاہ ایاز کو لے کر چلا، شکایت کرنے والے بھی چلے، بڑے خوش تھے کہ آج ایاز کی چوری پکڑی جائے گی، وزارت کا عہدہ چھین لیا جائے گا اور ذلیل کر کے اسے بادشاہ کے دربار سے نکالا جائے گا۔ بادشاہ جب تہہ خانے میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا ایاز پیٹی کھولو۔ جب پیٹی کھولی تو وہاں موجود حاضرین سب دنگ رہ گئے کہ عجیب چیز ہے، پیٹی میں ایک پھٹا پرانا کپڑا ہے اور ایک لکڑی ہے اور پرانی چپل رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے دنگ رہنے کے حالت میں کہا کہ ایاز چھوڑیے یہ شکایت کرنے والوں کی شکایت، لیکن یہ کیا ماجرا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ روزانہ شام کو یہاں کیوں آتے ہیں؟ ایاز نے یہ کہا بادشاہ سلامت، روزانہ شام کو میں اپنی اوقات جاننے کے لیے آتا ہوں کہ ایاز تیری کیا اوقات تھی جب تو بادشاہ کے دربار میں آیا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جب تو آیا تھا تو تیرے جسم پر یہ پھٹا پرانا کپڑا تھا اور یہ لکڑی لے کر آیا تھا اور یہ چپل پہن کر آیا تھا۔ آج تجھے وزارت کا عہدہ ملا تو اپنی پچھلی اوقات کو مت بھولنا، اور جو اپنی پچھلی اوقات کو بھول جاتا ہے وہ ہمیشہ کھائی میں اور کھڈے میں گرتا ہے۔ علماء کرام اس واقعے سے ایک عبرت نکالتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ ایاز تو روزانہ شام کو اپنی پیٹی کھول کر اپنی اوقات کو جانتا ہے، لیکن اے انسان تو کتنا بڑا بے وفا اور بے غیرت ہے کہ تو نے کبھی شام کو اپنے دل کی پیٹی کھول کر اپنی اوقات کو نہیں جانا کہ شام کے وقت یا سونے سے پہلے میں اپنے دل کی پیٹی کھول کر اپنے دل سے پوچھتا کہ انسان تیری کیا اوقات تھی، تو اس دنیا میں آیا تو تیرے جسم پر تو کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایاز تو اس کے دربار میں آیا تو پھٹا پرانا کپڑا پہن کر آیا تھا، تو اس دنیا میں آیا تو تیرے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، تیرے پاس لاٹھی اور لکڑی بھی نہیں تھی، تیرے پاس چپل بھی نہیں تھی۔ اس اللہ نے تجھے لباس عطا فرمایا، اس اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس اللہ نے تیری رہبری فرمائی کہ ماں کے تھنوں سے کس طرح دودھ چوسا جاتا ہے۔ اللہ نے تیری ظاہری رہبری بھی فرمائی، باطنی رہبری بھی فرمائی، لیکن تو کتنا بڑا بے وفا ہے کہ تو اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ روزانہ شام کو جب کاروبار سے واپس آؤ تو شام کو ایک وقت نکالو، 10 منٹ فارغ کرو، اپنے دل کی پیٹی کھول کر دل سے بات کرو کہ آج میں نے کیا کر ڈالا، آج میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا گناہ کیے۔ جس اللہ نے مجھے لباس عطا فرمایا، جس اللہ نے مجھے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ اللہ آج بھی اس طاقت کو چھین سکتا ہے۔ اس اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، ہمیں ایک وقت نکالنا ہے دعاؤں کے لیے، اپنے دل کا حساب کے لیے، احتساب جسے کہتے ہیں، احتساب کرنا ہے کہ میں نے آج کیا کیا، کون سا کام صحیح کیا، کون سا کام غلط کیا، اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کرام کے سامنے میں قرآن پاک کی روشنی میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں۔
اور کچھ اعمال آپ کو دے کر جاتا ہوں، کچھ کام آپ کو دے کر جاتا ہوں۔ میرا آنا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ میں تقریر کروں، کچھ اچھے واقعات سنا دوں، آپ کے آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑے اور واہ واہ ہو جائے، تقریر ختم ہو جائے، پوچھا جائے آج کی اس بیان سے، آج کی اس بات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ تو وہ نوجوان کہے کچھ نہیں۔ تو اس خرچ کا کیا فائدہ جو انسان ایک ایک روپیہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد یہ انتظام کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو یہ انتظام بیکار ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نہیں، کسی ایک کے دل پر بات لگ جائے اور آنے والا مجمع کچھ لے کر جائے اور یہ سننے والی عورتیں اپنے گھروں میں اس ترتیب کو چلائے، تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ایک آیت ہے، سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ لوگو، یہ مشرکین مکہ پلاننگ بنا رہے ہیں آپ کو اور مسلمانوں کو ان کے پیارے وطن سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سرزمین پر میرا پیارا بندہ بستا ہے، اگر اس کو اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکالا گیا تو وہ بھی اس سرزمین میں چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرما رہی یہ میرا قانون ہے، یہ میرا قانون ہے۔ اور قانون کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میری قدرت ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون اور ضابطہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائیں گے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ کوئی قدرت نہیں بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا میرے پیارے بندے بستے ہوں گے اور انہیں ذلیل کر کے نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے تو وہ بھی اس سرزمین پر چین کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے ہی حالات ہیں، لیکن قرآن کریم اس کا حل پیش کر رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے سامنے کتنے ہی خطرناک حالات کیوں نہ ہو، تمہیں کیا کرنا ہے وہ کام تم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حالات میں بدلوں گا۔ سب سے پہلا کام قرآن کریم نے جو بیان کیا وہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اقیم الصلاة لدلوک الشمس، اقیم الصلاة لدلوک الشمس، اے لوگو نماز قائم کرو، اے لوگو نماز پڑھو۔ آج ہم میں کا ہر فرد اپنے بارے میں جائزہ لے لے کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم نسخہ بیان کر رہا ہے کہ معاشرے میں کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، اس کے لیے تحریک چلاؤ، اس کے لیے محنت کرو، علماء اٹھے، صلحاء اٹھے، عوام اٹھے اور گھر گھر تحریک چلائے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اگر اس مشن میں ہم کامیاب ہیں تو پہلا نسخہ جو قرآن کریم نے پیش کیا اس میں ہم کامیاب ہیں۔ اور عجیب بات، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم آگے کہہ رہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اے لوگو خاص طور پر فجر کی نماز قائم کرو، خاص طور پر فجر کی نماز قائم کرو۔ اقیم قرآن الفجر، کہ فجر کی نماز کو قائم کرو۔ کیوں فجر کی نماز قائم کرے؟ قرآن کریم خود آگے جواب دے رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہے تو دونوں قسم کے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اب تصور کیجئے کہ اگر آپ کے احسانات ہو کسی پر، آپ نے اس سے یہ کہا ہو کل فلاں وقت میں آ جانا، میں تمہیں کچھ انعام دینے والا ہوں، لیکن وہ شخص آپ کے بتلائے ہوئے وقت پر نہ آیا تو آپ کا کیا جذبہ ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھیں گے؟ اور آپ کی کیا سوچ ہوگی اس شخص کے بارے میں؟ آپ کچھ ہی دنوں میں اس کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ وہ اللہ جو ہمیں انعام دینے کے لیے فجر کی نماز میں بلاتا ہے، جب یہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کے کچھ بندوں کو سویا ہوا پایا، اے اللہ آپ کے کچھ بندوں کو غافل پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے وہ بندہ کس طرح گر جاتا ہوگا۔ پھر ماں باپ اپنے بچوں سے کہیں خوب محنت کرو، ہاں خوب محنت کرو، دن میں 10,000 کما کر لاؤ، بے برکت، کوئی برکت نہیں ہے گھر میں۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ کیونکہ صبح میں بچے کو اٹھایا ہی نہیں تھا، فجر میں معمول ہی نہیں ہے صبح میں اٹھنے کا کہ بچے اور گھر میں موجود نوجوان، بوڑھے، مرد سب کے سب فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہو، اور گاؤں میں ایک ماحول ہو کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو، لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہو۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدلے تو قرآن کریم نے جو نسخہ پیش کیا ہے اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا نسخہ، قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے، قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں 2 نسخے بیان کیے۔ قرآن کریم کہہ رہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، صرف فجر کی نماز کو قائم مت کرو بلکہ فجر میں قرآن کے پڑھنے کو قائم کرو۔ دوسرا نسخہ ہمیں قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے، اے لوگو اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو زندہ کرو۔ میں ان علماء سے خاص طور پر کہوں گا اس کی تحریک چلاؤ، گھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت زندہ ہو، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد لوگ اس کا معمول بنائے کہ فجر کی نماز پڑھ کر لوگ گھر جائے، گھروں میں جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی آواز اٹھ رہی ہو۔ اور علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں مشہور قصہ ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، بچہ بغل میں رکھا ہوا ہے، گھوڑا ہے، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اچانک دیکھا گھوڑا ہنہنا رہا ہے۔ دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول سے جب یہ بات پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اسید تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تمہارے قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے سکینت، آسمان سے ایک مخصوص قسم کے فرشتے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ اگر ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو قسم خدائے پاک کی ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتریں گے، ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہوں گے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہو رہے کہ ہمارے کانوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کے کانوں میں، رات کو ہینڈز فری ڈال کر نوجوان سوتے ہیں، میوزک سنتے ہوئے سوتے ہیں۔ ان کو شاید معلوم نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نے قرآن پاک پر ظلم کیا ہے۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ کہ قرآن پاک خود نہیں پڑھتے، کسی کی یہاں موت ہوتی ہے تو علماء کو بلا لیتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں یا رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں اور قرآن پاک پڑھوا لیتے ہیں، خود سے قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اس کے 2 نقصانات ہیں۔ اگر علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو علماء کرام اس بات کو دوسری جگہ بھی پہنچائے کہ یہ جو قرآن خوانیاں ہم کرتے ہیں یہ در حقیقت قرآن کو مٹانے کی ایک اسکیم ہے، قرآن پاک کو پھیلانے کی نہیں۔ آپ شاید دوسرے دھرم کو پڑھتے ہوں گے، ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں ان کے مقدس کتاب وید کے بارے میں سناتن دھرم کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف ان کے مذہبی
افراد ہی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، باقی عوام تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ بیکورڈ کلاس کے لوگ، شودر قسم کے لوگ اگر اس وید کو پڑھتے ہیں، ان کے یہاں قانون ہے اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ یہی ان کا عقیدہ انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر داخل کیا کہ قرآن پاک اگر گھر گھر میں پہنچ گیا اور ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن گیا تو گھروں میں انقلاب آ جائے گا، گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھروں سے فتنے ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے فتنے ختم ہو جائیں گے، مسلمان خوشحال ہو جائیں گے۔ تو ان ظالموں نے یہ اسکیم چلائی کہ قرآن پاک کو بھی وید کی طرح محدود کر دیا جائے، سرکل میں کر دیا جائے، اور قرآن کریم کو عوام سے الگ کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن کریم صرف ان علماء کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے۔ آپ سوچئے قرآن پاک کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر فرد کو اس مجلس سے نیت کرنا ہے کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں گے۔ ارے جس گھر میں روزانہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہ کب دوسروں کو بلائے گا پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے میرے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، میں کیوں دوسروں کو بلاؤں؟ صحابہ کرام نے گھر گھر میں خود پڑھا، تو کیوں قرآن پاک کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ کس نے ظلم کیا قرآن پاک کے ساتھ؟ کل قیامت کے دن قرآن پاک خود شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ انبیاء علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں نقل کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، اے اللہ یہ جو قرآن کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے تھے، قرآن پاک کو چومتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو پھینک دیا تھا۔ اس لیے ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنے۔ اگر کسی کو نہیں آتا قرآن پاک پڑھنا، علماء کرام کے پاس جائیں، چاہے بڑی عمر کا ہو گیا ہو، سیکھے۔ قرآن پاک کا سیکھنا فرض ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھ پائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ میں نے کل ہی ایک جگہ واقعہ سنایا کہ ایک 24 سال کا نوجوان، میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھیے، بار بار ان سے کہتا رہا، اصرار کرتا رہا۔ اس نے دھیرے سے میرے کان میں یہ کہا، مولوی صاحب جمعہ کی 2 رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں بس۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں آتا تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ کون ذمہ دار اس نوجوان کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کو گھر گھر میں زندہ کرو۔ اگر قرآن پاک گھر گھر میں زندہ ہو گیا، اللہ کی رحمتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معاشرے میں اترتے ہوئے۔ اور پھر عجیب بات ہے، لوگوں کے دماغوں میں بات نہیں بیٹھتی کہ بھئی قرآن پاک اگر ہم پڑھوا رہے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے اس کی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی عام طور پر 3 نیتیں ہوتی ہے۔ ایک نیت تو یہ ہوتی ہے یا تو پیسے ملیں گے، یا دوسری نیت یہ ہوتی ہے کھانا کھلائیں گے، یا اگر رشتہ دار ہے تو اس نیت سے آتا ہے کہ اس کو خوش کرنا ہے، اگر نہیں گیا تو وہ کل میری باری آئے گی تو وہ یہی کہے گا تو نہیں آیا تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ جب اس نیت سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، علماء کو مسائل معلوم ہے کہ جب قرآن پاک تلاوت کے مقصد سے پڑھا جائے اور اس کے پیچھے فاسد نیت ہو، خراب نیت ہو، قرآن پاک کا ثواب اسے خود کو حاصل نہیں ہوتا۔ جب اسے خود کو حاصل نہیں ہوا تو وہ پہنچائے گا کیسے؟ اس لیے ہم اپنے معاشرے سے اس گندگی کو نکالیں اور ہم خود قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اس دوسرے نسخے کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ تیسرا نسخہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ سوچئے اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مشرکین مکہ تلوار سونتے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم محمد کو جانے نہیں دیں گے، ہجرت کرنے نہیں دیں گے، تلوار سونتے کھڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب اس دعا کا اہتمام کرو،
کون سی دعا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرا حبیب اس دعا کو پڑھتے جائیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیا دکھاتے ہیں، کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین کے سامنے سے نکل گئے، وہ دیکھتے رہ گئے لیکن میرے آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان اس دعا کا اہتمام کرے گا، اگر وہ گھر سے نکلے گا اللہ اس کی گھر کی حفاظت فرمائیں گے، اگر دکان سے نکلے گا اللہ اس کی دکان کو محفوظ فرما دیں گے۔ آج ہر ایک کو ڈر لگا ہوا ہے کہ میں دکان سے نکلوں گا تو میری دکان حفاظت میں ہے یا نہیں ہے، میرا مکان حفاظت میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارے اس دعا کا معمول بنا، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے تیسرا نسخہ دعا کا اہتمام کیجئے۔ چوتھا نسخہ علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کیجئے۔ جو علماء قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کیجئے، ورنہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ عوام بیچاری مسائل ان جہلا سے، ان جاہلوں سے پوچھے گی جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، مستقل ایک ٹیم ہے یہ کام کر رہی ہے کہ علماء کی نفرت عوام میں بٹھاؤ۔ جب علماء کی نفرت عوام میں بیٹھ جائے گی تو پھر وہ چینلوں کے ذریعے اسلام پیش کریں گے، نوجوان چینلوں کے ذریعے سے اسلام کو حاصل کرے گا۔ وہ لوگ چینلوں پر اسلام پیش کریں گے جن کو الف بھی نہیں آتا ہوگا، جو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے ہوں گے، جن کو عربیت سے ذرہ برابر بھی واقفیت نہیں ہوگی، ایسے لوگ اسلام کی ترجمانی چینلوں کے ذریعے سے کریں گے، اور ہمارا نوجوان چینلوں سے اسلام کو سمجھے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت کی تشریح کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ محدثین نے لکھا علم کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ کہا دو شکلیں ہوگی، یا تو اچھے علماء کو اللہ اٹھا لیں گے، یا پھر عوام کا علماء سے کوئی ربط اور تعلق نہیں رہے گا، عوام کو علماء سے متنفر کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جہلا آئیں گے، ناواقف لوگ آئیں گے، اور لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے علماء سے بھی میں کہتا ہوں جو بات قرآن اور حدیث میں ہے آپ ان کے سامنے رکھیے، یہ مت سوچئے کہ کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حکمت کا مطلب ہی یہ ہے سامنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عقل مندی، دانش مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ پیش کرنا، اسی کو حکمت کہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اس لیے عوام پیاسی ہے، ان کو بتائیے یہی ہے صحیح طریقہ۔ موت میت ہو رہی ہے، علماء سے پوچھئے کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ شادیاں ہو رہی ہے، علماء سے پوچھئے سنت طریقہ کیا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، علماء سے پوچھئے میرا یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، دیکھیں آپ کی زندگیاں سنور جائے گی۔ تو چوتھا نسخہ علماء سے اپنا تعلق قائم کیجئے۔ پانچواں نسخہ گھروں میں سنتوں کا مذاکرہ کیجئے۔ گھر میں رات کو بٹھائیے اپنے بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اور حدیث پاک کا مذاکرہ کیجئے کہ بتاؤ سونے کی کیا سنت ہے، بتاؤ کھانے کی کیا سنت ہے، بتاؤ ناخن کیسے کاٹے جاتے ہیں، بتاؤ کنگھا کیسے کیا جاتا ہے۔ سنتوں کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو۔ اگر سنتوں کے مذاکرے گھروں میں زندہ ہو گئے تو پھر اس مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ میرے آقا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
شاید میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ میلاد نہیں مناتے. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے یہاں روزانہ میلاد ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، لمحہ لمحہ میلاد ہوتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ میلاد کا کیا مطلب؟ میلاد کا یہ مطلب ہے کہ میرے آقا کی پیدائش کو بیان کر دیا جائے، دائی حلیمہ پر بات آئے اور ختم ہو جائے؟ میلاد کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن پر میں بھی کھڑا رہوں گا اور اس مشن کو دنیا میں پہنچاؤں گا. اس کا نام میلاد ہے. میلاد کہتے ہیں میرے آقا کی ایک ایک سنت پر میں بھی چلوں گا اور میرے آقا کی ایک ایک ادا کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچاؤں گا. اس کا نام میلاد ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آؤ ہمارے مدرسوں میں صبح سے شام تک میلاد ہوتی ہے، آؤ یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں صبح سے شام تک میلاد ہوتی ہے. سوتے نہیں ہیں جب تک وہ سنت کا مذاکرہ نہیں کرتے، وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک وہ کھانے کی سنت کا مذاکرہ نہیں کرتے. تو جس گھر میں سنت کا مذاکرہ روزانہ ہو تو پھر اسے میرے آقا پر یہ ظلم کرنے کی جرت ہو سکتی ہے؟ ظلم کر رہے ہیں ہم کہ جس نبی نے ہمیں لمحہ لمحہ یاد کیا، ایک ایک منٹ یاد کیا، آج اس نبی کو ہم سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے پورے سال تڑپائیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، اس نقطے کو یاد رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے آپ. جب بھی آپ کو دین سمٹتا ہوا نظر آئے، جب بھی آپ کو دین کا کوئی عمل سمٹتا ہوا اور سرکل میں آتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لائق تھے کہ میرے آقا کو ایک ایک لمحہ یاد کیا جاتا، میرے آقا کی ایک ایک سنت کا روزانہ مذاکرہ ہوتا. لیکن اگر میرے آقا کی یاد سال میں ایک مرتبہ ہو جائے اور سمٹ کر وہ محدود ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہدایت نہیں، یہ ضلالت ہے. اسی طرح قرآن پاک ہدی للناس تھا، لوگوں کے لیے ہدایت، انسانیت کے لیے ہدایت. اگر یہ قرآن سمٹ کر محدود رہ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے. اس نقطے کو یاد رکھنا. اگر دعا امام صاحب تک محدود رہ جاتی ہے، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے، امام صاحب نے برحمتی کا یا ارحم الراحمین کا، ہم نے ہاتھ نیچے رکھے، پھر دعا کی فرصت تک نہیں ملی، پھر دعا تک نہیں مانگتا تو سمجھ جاؤ خطرے کی گھنٹی ہے. اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ مسلمان انفرادی حالت میں، اپنی الگ زندگی میں، تنہائی کی حالت میں دعا مانگے. اس نقطے کو یاد رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. نمبر 6، اپنے گھروں میں صدقے کا اہتمام کرو. مسلمانوں سے کہتے ہیں نا، تو بہت سے مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں ہم تو غریب ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ قیامت تک غریب رہیں گے، کیونکہ آپ کو تو ظاہر بات ہے آپ کو یہ جملہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کھانا کھلاتا ہے. میرے بھائیوں صدقے کا اہتمام کرو. کس طرح کرو گے؟ اپنے گھروں میں ڈبے رکھو. مجھے نہیں معلوم یہاں کیا نظام ہے. اپنے گھروں میں ڈبے رکھو اور روزانہ آپ سے ہو سکتا ہے 1 روپیہ ڈالو، آپ سے ہو سکتا ہے 5 روپیے ڈالو، 10 روپیے ڈالو. اس نیت سے ڈالو اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، پورے امت کی ایمان کی حفاظت فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما. اس نیت سے ہم ڈبے میں پیسے ڈالیں. پھر جو پیسے جمع ہو اس وقت جو بھی انسان حادثے کا شکار ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں. میں خود تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ان سے پوچھا، انہوں نے خود مجھے آ کر بتلایا ہمارے پیسوں میں بھی برکت ہو گئی. صدقے کا نفع ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو گئی. ہم روتے رہتے تھے کہ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں،
لیکن جب ہم نے اپنی حیثیت سے 1 روپیہ بھی ڈالا، اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے ہمارے مالوں میں برکت دے دی۔ اس لیے صدقے کا اہتمام کرو، اللہ کا غصہ یہاں سے چلا جائے گا۔ ہم خود دیکھیں گے ابھی اللہ کی خفگی اتر رہی ہے، اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، لیکن جب صدقہ نکالا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی خدمت کی نیت سے ہم ان پیسوں کو جمع کریں۔ ایک صحابی کا قصہ سناؤ، انسانیت کا لفظ میرے کانوں میں پڑا تو مجھے وہ بات یاد آئی۔ ایک صحابی ملک شام میں، سیریا میں اپنی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو لینے کے لیے آیا، جسے انگریزی میں بارلی کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا آپ کی دکان میں جو رکھے ہوئے مجھے دے دیجئے۔ تو اس صحابی نے یہ کہا بھائی سامنے والی دکان سے خرید لیجئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس دکان کا ایڈریس دیا وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی، یہودی کی تھی۔ اب جب اس نے اصرار کیا کہ آپ کی دکان میں جو موجود ہے پھر بھی آپ سامنے کا ایڈریس دے رہے، اس نے کہا بھائی سامنے سے لے لیجئے۔ وہ گیا سامنے کی دکان پر، اس نے جو لیے، لیکن اس سے رہا نہیں گیا، واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی وجہ تو بتلائیے آپ نے کیوں نہیں دیا، آپ کی دکان میں موجود تھا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ ہاں میری دکان میں موجود تھا، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میری دکان پر اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں آیا، وہ اپنے بچوں کا کیسے پیٹ بھرے گا، اس لیے میں نے سامنے کی دکان کا ایڈریس دیا۔ اس شخص نے جو عیسائی تھا، کرسچن تھا، اسی وقت اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت کا درد اپنے اندر رکھیں۔ ان 6 نسخوں پر عمل کرنا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں اپنے گھروں میں لکھ کر اس کو محفوظ کر لے۔ جہاں جہاں یہ بات کہی گئی اور لوگوں نے عمل کیا، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ نمبر 1 نماز کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کو گھر گھر میں زندہ کیجئے۔ نمبر 3 دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 4 علماء کرام سے تعلق قائم کیجئے۔ نمبر 5 سنتوں کا مذاکرہ کیجئے۔ نمبر 6 صدقے کا اہتمام کیجئے۔ ان 6 چیزوں کو کریں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو نہیں کرنا ہے، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہو، اور اس کو بھی محفوظ رکھنا۔ ہم خود دیکھیں گے، خاص طور پر شادی کی مناسبت سے کہہ رہا ہو کہ شادی جہاں ہو رہی ہے وہ بھی غور سے سنیں، اور جو دوسرے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں سب سے پہلے نمبر پر جو کام نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ گھر میں کسی کی یہ سوچ نہ ہو کہ جو بھی کام میرے گھر میں ہو مجھ سے پوچھ کر ہی ہونا چاہیے۔ مسجد کا متولی ہو، مدرسے کا محتمم ہو، یا گھر کا بڑا ہو، یا ساس ہو، اگر اس کی یہ سوچ ہو گئی کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر ہی ہونا چاہیے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر چھوٹا اچھا کام بھی کرے گا تو وہ بڑا، وہ ساس، وہ گھر کا بڑا، وہ مسجد کا متولی، وہ مدرسے کا محتمم اس کام کو اس لیے غلط ٹھہرائے گا کہ اس نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا، حالانکہ وہ کام بہت اچھا تھا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہماری تنظیموں میں؟ جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی صلاحیتیں اس لیے دب رہی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دبا رہے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم سے چوک یہ ہو گئی کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا، لیکن کام اتنا اچھا تھا، ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی، ہمیں شاباشی نہیں دی۔ اس لیے بڑا یہ سوچ رکھے کہ جب بھی کوئی کام چھوٹا کرے گا تو میں دیکھوں گا کام اچھا ہے
یا کام برا ہے، اگر اچھا ہے تو اس سے کہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، ایسے کام کیا کرو، لیکن پھر دھیرے سے یہ کہہ دو بچے تم نا تجربہ کار ہو، اس لیے جب بھی آئندہ اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو تو مجھ سے پوچھ کر لیا کرو۔ اور ایک تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کیوں کیا، بالکل غلط، تو وہ آئندہ کبھی اچھا کام کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں سے اس بیماری کو نکالیں کہ کسی کی ایسی سوچ نہیں ہوگی، لیکن ہاں چھوٹے خوش نہ ہو، چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر کام بڑے سے پوچھ کر کرے، دونوں کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ چھوٹے کی ذمہ داری ہے ہر کام بڑوں سے پوچھ کر کرے، اور بڑے کی ذمہ داری یہ ہے کام اچھا ہے یا برا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرے، اپنی بڑائی کی بنیاد پر، اپنے ناک کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے۔ آج مسجدوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں صرف اس بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ناک، تکبر، بڑائی، مجھ سے نہیں پوچھا گیا، مجھے نہیں بلایا گیا، مجھے مشورے میں حاضر نہیں کیا گیا، مجھے میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، اس لیے تمہارا کام غلط۔ نہیں میرے بھائیوں، کام اچھا ہوا ہے، بہت اچھا کام، کوئی حرج نہیں، مجھے نہیں بلایا، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے ساس کی اگر یہ سوچ بن جائے تو بہو کے حوصلے بڑھیں گے یا اس کے حوصلے ختم ہوں گے؟ آج بہو کے حوصلے اس لیے ختم ہو رہے ہیں کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ میں ہر وقت حاکمہ بن کر زندگی گزاروں، ہر وقت میرا آرڈر نافذ ہو، میرے آرڈر کے بغیر وہ کوئی بھی کام نہ کر سکے، تو پھر نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس لیے پہلا کام اس کو نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، گھروں میں غصے کی بیماری نہ ہو۔ دیکھیے غصہ بعض مرتبہ غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے، لیکن اگر ایک کو غصہ آیا تو علماء نے لکھا دوسرا شخص خاموش ہو جائے، وہ کوئی جواب نہ دے۔ میاں غصے میں ہے، بیوی خاموش ہو جائے، بیوی غصے میں ہے تو میاں خاموش ہو جائے۔ دیکھیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک غصے میں ہے، دوسرا بھی غصے میں ہے، دونوں آگ جمع ہو کر گھر کو جلا دے گی، طلاق ہوگی، گھر برباد ہوں گے، گھر اجڑ جائیں گے۔ اس لیے اگر ایک کو غصہ آتا ہے تو دوسرا بالکل خاموشی اختیار کر لے۔ نمبر 3، ہر فرد اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے گھر میں حرام کا ایک لقمہ داخل نہ ہونے پائے، ایک لقمہ حرام کا داخل نہ ہونے پائے۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے سوچنا ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، وراثت میں نے اپنی بہنوں کا حصہ مارا ہے یا نہیں مارا ہے۔ اگر میرے باپ نے مارا تھا اور آج بھی میری پھوپھی زندہ ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے باپ کو عذاب سے چھڑاؤں۔ میرا باپ عذاب میں مبتلا ہے کہ میرے باپ نے میری پھوپھی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، میں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، میں نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ایک لقمہ بھی حرام کا داخل نہ ہونے پائے، ورنہ یہ اولادیں ہماری نہیں ہوگی، گارنٹی ہے یہ اولادیں ہماری نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی۔ جو شکایتیں ہو رہی ہے اولادیں ماں باپ کی نہیں رہی، اس لیے نہیں رہی کہ شاید لقمہ حرام کا گھر میں آ رہا ہے، ہم جھوٹ بول کر مال کما رہے ہیں، دھوکہ دے کر مال کما رہے ہیں، حرام کے لقمے آ رہے ہیں، ایک بھی لقمہ حرام کا داخل نہ ہونے پائے۔ یا علماء بیٹھے، ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی عجیب ترین مثال۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری دامت برکاتہم کو سب جانتے ہیں۔ 3 بھائی ہے، 3 بھائی، تینوں بھائیوں کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ ایک دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث صدر المدرسین، ایک صدر مفتی، دوسرا ایک بڑے ادارے میں بخاری شریف پڑھا رہے، شیخ الحدیث ہے، ترمذی شریف پڑھا رہے۔ تو ایک مرتبہ مفتی سعید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ تو فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے باپ کا کمال ہے۔ کہا حضرت آپ کے باپ کا کیا کمال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے والد مشکات پڑھتے تھے ڈابھیل میں، تو ان کے استاد محترم
حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے یوسف، تمہارے والد اور تمہاری قوم کا کاروبار بنیوں سے جڑا ہوا ہے، تمہاری پوری قوم سود میں اور بیاج میں مبتلا ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو تمہارا عالم بننا بالکل بے سود ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے والد مشکات میں تھے، فوراً گھر آئے، میرے دادا سے کہا کہ ہمارا یہ جو کاروبار ہے حرام کا ہے، ہمیں حلال کاروبار کرنا چاہیے۔ تو ان کے دادا نے یہ کہا، دیکھو ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، تمہیں رہنا ہے تو رہو ورنہ چلے جاؤ۔ حضرت فرماتے میرے والد کا کوئی سہارا نہیں تھا، مدرسے میں پڑھنے والے کا کون سہارا ہوگا، لیکن وہ اسی وقت الگ ہو گئے اور پڑھنا چھوڑ دیا، عالم نہیں ہوئے لیکن تہیہ کر لیا، میں حلال کماؤں گا، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ دنیا کو دکھایا کہ ایک دنیا میں دنیا کی سب سے مشہور ترین درسگاہ کا صدر المدرسین اور شیخ الحدیث ہے، تو ایک دوسرا اسی درسگاہ کا صدر مفتی ہے، تو ایک دوسرا راندیر میں جو ہے ترمذی شریف پڑھا رہا ہے، تو دوسرے ادارے میں بخاری شریف پڑھا رہا ہے۔ ہم حلال روزی کمائیں، اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، گھر کے کسی فرد کا تعلق حرام کا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ حرام کا نہ ہو، کسی مرد کا تعلق کسی اجنبی عورت سے نہ ہو، اور کسی عورت کا اجنبی مرد سے تعلق نہ ہو۔ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی شوہر سے اس لیے ناراض ہے کہ میاں کا تعلق اجنبی عورت سے ہے، یا شوہر اپنی بیوی سے اس لیے ناراض ہے کہ بیوی کی آنکھیں دوسروں سے لگی ہوئی ہے۔ گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ۔ حوروں کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، وہ خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو ان کی نگاہوں میں صرف ایک ہی شخص جچتا ہے، وہ کون؟ ان کا شوہر۔ اس کو اپنے شوہر کے سوا کوئی اچھا نہ لگے، اسی طرح مرد کو اپنی بیوی کے سوا کوئی اچھا نہ لگے۔ اگر یہ صفت ہر مرد اور عورت میں پیدا ہو گئی، گھروں سے فتنے ختم ہو جائیں گے، بد نظریاں ختم ہو جائیں گی، حرام تعلقات ختم ہو جائیں گے، زنا ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے چوتھے نمبر پر حرام تعلق نہ ہو۔ نمبر 5، ہمارے معاشرے اور گھر میں ظلم نہ ہو رہا ہو۔ کیا مطلب ظلم نہ ہو رہا ہو؟ اگر بہو ہے تو ساس پر ظلم نہ کر رہی ہو، اور ساس ہے تو بہو پر ظلم نہ کر رہی ہو، میاں ہے اپنی بیوی پر ظلم نہ کر رہا ہو، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر پر ظلم نہ کر رہی ہو۔ آج اچھے اچھے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ آنے والی لڑکی کو ہم نے اب تک اپنی بیٹی نہیں مانا، اب تک ہم نے اپنی بیٹی نہیں مانا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کی۔ ہم اس کو اپنا رہے ہیں تو ہم اپنی بیٹی سمجھ کر اپنا رہے ہیں، اسی لیے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے۔ بہو معمولی غلطی کرتی ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ساس اس کی غلطی کو پھیلاتی ہے، دنیا کے سامنے بولتی ہے، گھر گھر میں جا کر بولتی ہے، لیکن اگر اسی کی بچی کوئی غلطی کرتی ہے تو چھپاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آنے والی بچی کو ہم نے اپنی بچی نہیں سمجھا، اس کی غلطی کو پھیلا رہے ہیں اور اپنی بچی کی غلطی کو چھپا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، اس کو اپنی بچی سمجھے، اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے خوب سمجھائے، ظلم نہ ہو کسی صنف نازک پر، ظلم نہ ہو، شوہر ظلم نہ کر رہا ہو اپنی بیوی پر۔ بہت سے شوہر کماتے نہیں ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بیویوں کو کمانا پڑتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی دوسروں کے گھروں میں جا جا کر برتن مانج رہی ہے؟ اس سے بڑا بے غیرت انسان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بیوی پر ظلم نہ کرے اور بیوی اپنے شوہر پر ظلم نہ کرے۔ میں ایک کتاب لایا ہوں کہ میاں کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔
ساس کو بہو کے ساتھ، بہو کو ساس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ہم جو رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور شریعت کس طرح کا مطالبہ ہم سے کرتی ہے. اس لیے ہمارے گھروں میں ظلم نہ ہو. نمبر 6، بدگمانی ہمارے معاشرے میں نہ ہو. کس کو کہتے بدگمانی؟ بدگمانی کہتے ہیں کسی نے مجھے آ کر کہا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، مثال کے طور پر وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، تو میرے اور آپ کی عادت ایسی ہو گئی ہے فوراً میں فیصلہ کر دیتا ہوں، رائے قائم کر دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہاں وہ تو ویسے ہی ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، حالانکہ نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس طرح کی بات، لیکن کسی کی بات پر میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور فلاں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہوں. یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے بیماری کہ آج کوئی تیسرا آدمی آ کر کسی سے کہہ دیتا ہے تو ہم فوراً اس سے بدظن ہو جاتے. اصول بنائیے اپنی زندگی کا کہ نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک میں کوئی رائے اور فیصلہ نہیں کروں گا. بلکہ یہ سوچ بنائیے کہ اس طرح کے فسادی لوگ جو آ کر گھروں میں تباہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے فسادی لوگ ہمارے پاس آئے ہی نہیں. مزاج بنا لو کہ بھائی میں اس طرح کا شخص نہیں ہوں کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی غلط بات سن سکو، آئندہ خبردار میرے پاس آ کر ایسی بات کی. اس طرح کے فسادی ختم ہو جائیں گے. جو مزے لیتے ہیں وہ مزے لینے والے ختم ہو جائیں گے. اور دوسرے نمبر پر اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو کس طرح کام کرنا ہے وہ کام کا نہج بتا رہا ہوں. اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں گناہ کر رہا ہے تو علماء نے عجیب بات لکھی. حضرت مولانا نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہو اور عین گناہ میں مبتلا ہو، اسی وقت ہم اس کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر وہ نماز نہیں پڑھتا، راستے میں ملا تو 2-3 آدمی کھڑے تھے، ہم نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں میں نہیں آتا ہے، سب کے سامنے ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی شراب پی رہا مثال کے طور پر، ہم اسی وقت اس کو ڈانٹنے لگے تو حضرت فرماتے ہیں تمہارا ڈانٹنا کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہوگا. اس کے لیے حضرت نے فرمایا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اسی وقت اس کو چھوڑ دیجئے، آپ جائیے مسجد میں یا جائیے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھیے، آنسو بہائیے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ بھی میرا بھائی ہے، اللہ یہ شراب کی طرف جا رہا ہے، اللہ یہ زنا کی طرف جا رہا ہے، اللہ یہ برباد ہو جائے گا، اللہ مجھے ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجئے کہ ہدایت کا میں ذریعہ بن جاؤ. پھر جائیے آپ اس کے بعد جب وہ نشے میں نہیں ہے، جب وہ اس گناہ میں نہیں ہے، آپ جائیں گے، آپ 2 بات کریں گے، آپ کی بات وہ قبول کرے گا. آج ہم دیکھ رہے کہ ہم جاتے ہیں بات کرتے، کوئی ہماری بات کو قبول نہیں کرتا، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عین گناہ کے وقت اس کو ڈانٹتے ہیں، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اس لیے ان 6 کاموں کو نہیں کرنا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کن کن کاموں کو نہیں کرنا ہے. نمبر 1، کسی کی یہ سوچ نہ ہو کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر ہو. نمبر 2، ہمارے معاشرے میں غصہ نہ ہو. نمبر 3، حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہونے پائے. نمبر 4، حرام تعلق نہ ہو. نمبر 5، ہمارے معاشرے میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہو جائے. اور نمبر 6، یہ جو بدگمانیاں ہو رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، یہ بدگمانیاں ختم ہو جائے. تو ان 6 کاموں کو نہیں کرنا ہے، 6 کاموں کو کرنا ہے. یہ کام میں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں. ان علماء کرام کو میں بہت ہی لجاجت کے ساتھ اور بہت ہی عاجزانہ انداز میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جائزہ لیتے رہنا. معلوم نہیں ہماری ملاقات کب ہو، لیکن آپ جائزہ لیتے رہنا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہے ہیں، اور جن کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہو رہے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھائے اور ان کاموں پر لائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، اگر دلہے میاں ہو یا جو دلہے بن چکے ہیں،
ان کے لیے میں کچھ نقطے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو اور میں کوئی ایسا اقدام نہ کروں کہ جس میں بعد میں مجھے پچھتانا پڑے، تو اس کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں جس سے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کروں. مثال سے سمجھیے، میاں بیوی میں کچھ ہوتا ہے، میاں بیوی میں تو ہوتے رہتا ہے لیکن بعد میں محبت قائم ہو جاتی ہے، تیسرا شخص اس کا کان بھر رہا ہوتا ہے. وہ بھرنے والی یا تو بہن ہوتی ہے یعنی ننند ہوتی ہے، یا ماں ہوتی ہے، یا باپ ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی میں سب داخل ہے. تھرڈ پارٹی اس کے کان بھر رہی ہوتی ہے، وہ ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کر دیتا اور پوری زندگی روتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ گھروں میں اس طرح کے معاملات ہو تو علماء کرام سے تعلق رکھیے اور اچھے مشیر بنائیے. ان علماء کرام سے پوچھئے کہ ایسا میرے گھر میں ہو رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. لیکن ہم کرتے کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس لیے تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، تیسرے آدمی کی وجہ سے ہم اپنی زندگیاں کبھی تباہ نہ کریں. نمبر 2، جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو اپنے اوپر لے کر کرے. مثال کے طور پر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اب غصہ آیا، اب جی چاہ رہا ہے کہ بیوی کو مار دو، لیکن فوراً اپنے اوپر لے کر سوچے کہ اگر یہ میری بہن ہوتی اور میرا بہنوئی میرے سامنے میری بہن کو تماچا مارتا تو میرے کیا جذبات ہوتے، میں کیا کرتا. تو ظاہر بات ہے اگر میں اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہوں تو یہ میری بیوی بھی کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. اگر میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری بھی بہن ہے. اگر میں کسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہوں تو سوچے کہ اس کے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، بھوک میں تڑپ رہے ہیں. اگر میری زمین کسی نے ہڑپ کی ہوتی، میرے بچے بلک رہے ہوتے تو میرا حال کیا ہوتا. تو ہر کام کو اپنے اوپر لے کر کرے، دیکھیے کبھی کوئی خرابی نہیں ہوگی. نمبر 3، آنے والی بیوی کو، یا دکاندار ہے تو دکاندار کو بھی کہہ رہا ہوں، اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین ہیں تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں، متولیان ہیں تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں. جو تیسرے نمبر کی چیز ہے، ہم اپنے ماتحت میں رہنے والے کسی بھی فرد کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کرے. کیا مطلب؟ بیوی آتی ہے، پہلے ہی دن سے شوہر یہ چاہتا ہے میری انگلی پر ناچنے والی بن جائے، میرے مزاج کے مطابق ہو جائے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے نہیں اور روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں. سیٹھ اپنے نوکر کا مزاج نہیں سمجھ رہا ہے، روزانہ کائی کچ کچ ہوتی رہتی ہے دکان پر. متولیان امام صاحب کے مزاج کو نہیں سمجھتے، پھر امام صاحب کے ساتھ تو میں ہوتی رہتی ہے. مدرسین اپنے ماتحت میں پڑھنے والے بچوں کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے، تو بعض مرتبہ ہم اس کو اپنا ہم مزاج بنانے کے لیے ایسا تناؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے. اس لیے عجیب بات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. علماء جانتے ہیں حدیث پاک میں کیسی کیسی رہبریہ اللہ تبارک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو بائی پسلی سے بنایا گیا ہے اور وہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ حقیقت میں اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ کمزوری ہو تو تم اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے تناؤ کا معاملہ مت کرنا، اگر کرو گے تو تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اس سے ایک نقطہ انہوں نے یہ نکالا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو اس کو اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کے مزاج کو پڑھو، اس کے مزاج کو پڑھو۔ ایک مدرس کے اندر، ایک باپ کے اندر، ایک ساس کے اندر، ایک شوہر کے اندر اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے مزاج کو پڑھنے والا بن جائے، وہ اپنے شاگرد کے مزاج کو پڑھ لے کہ میرے شاگرد کا کیا مزاج ہے، اس کو اس کی مزاج پر باقی رکھیے اور فائدہ اٹھائیے، اس سے کام لیجئے، اللہ خوب کام لے گا۔ اس لیے ان 3 نقطوں کو ہم محفوظ رکھیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو فتنے ہو رہے ہیں، وہ کس طرح ختم ہوتے ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کو ہم نے نوٹ کر لیا تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت بنے گی۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش نہ کریں اور ہر واقعے کو اپنے اوپر لے کر کرے کہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اس طرح اگر ہم نے یہ کام شروع کیے تو یہ ہمارے معاشرے میں جو فتنے ہو رہے ہیں نا، وہ سب فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اب آخر میں آپ کو اس لیے میں بھی ترتیب سنا رہا ہوں کہ میں کچھ کام دے کر جانا چاہتا ہوں، میں کچھ واقعات نہیں سنا رہا ہوں، ان کاموں کو خود بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والا ہر مسلمان اس کا ایک عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلابی نبی تھے، آپ کے ذریعے سے انقلاب آیا دنیا میں، اور صرف میرے اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے ہزاروں کروڑوں غیر مسلمین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں کرانتی اور انقلاب آیا۔ ابھی راجستھان کی سرزمین پر ایک شخص نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح لکھی، ہندی میں سوانح لکھی۔ اس سوانح کے پہلے ہی پیج میں اس نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں اس نے یہ جملے لکھے کہ میں نے اس لیے آپ کی سوانح لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ مانیتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انقلابی نبی مانتا ہوں۔ تو مسلمان کا تو عقیدہ بطریق اولا ہوگا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا انقلاب اس دنیا میں آیا، اس کی تفصیل لمبی ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رہبری فرمائیں گے۔ اگر کوئی بہت زیادہ شوقین شخص ہے تو اس کو حوالہ دے دیتا ہوں مختصراً، اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے آقا کے ذریعے سے اس دنیا میں کیا کیا انقلابات آئے تو سیرت کی مختصر سی کتاب، چھوٹی سی کتاب خطبات مدراس، اس کو پڑھے، پھر اس کے اندر سے وہ نتیجہ نکالے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا انقلاب آیا۔ سب سے بڑا انقلاب یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسلام کی دولت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ، اور ہر موڑ پر انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہوگی ان تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور گویا زبان حال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، یہ اسلام کی دولت تمہیں دے کر جا رہا ہو، جاؤ تم ایک چوراہے پر کھڑے رہنا، اور اس چوراہے پر جو بھی انسان گزرے وہاں
وہاں سے جو بھی انسان گزرے اس کو یہ اسلام کی دولت تقسیم کرنا. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا اور دنیا کے جس خطے میں گئے اسلام کی دولت کو تقسیم کیا. رومن امپائر میں گئے اسلام کی دولت کو تقسیم کیا. پرشین امپائر میں گئے اسلام کی اس دولت کو تقسیم کیا. وہ روم کے سپر پاور طاقت کے چیف آف آرمی کے سامنے گئے تو انہوں نے اس دولت کو تقسیم کیا. وہ مرعوب نہیں ہوئے, انہوں نے اسلام کی اس دولت کو تقسیم کیا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا تو اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب فرمایا اور دنیا میں انقلاب آیا. لیکن میرے بھائیوں, ہم زبان سے تو کہتے ہیں میرے آقا انقلابی نبی ہے, لیکن ہم حال سے یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی نبی نہیں ہے. کیسے کہ میرے آقا نے اسلام کی دولت دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ چوراہے پر کھڑے رہ کر اسلام کو تقسیم کرنا. اگر یہودی گزر رہا ہے اس سے کہنا یہ اسلام ہے, کوئی عیسائی گزر رہا ہے اس سے بتانا یہ اسلام ہے, کوئی ہندو گزر رہا ہے اس سے بتانا یہ اسلام ہے, یہ قانون ہے خدا کا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج ہم صحابہ کرام کی طرح اس چوراہے پر کھڑے ہیں, لیکن کل صحابہ کرام کے ہاتھوں میں اسلام کی دولت تھی, آج ہمارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا ہے. اور ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں, اے یہودیوں, اے یہاں سے گزرنے والوں, نعوذ باللہ میرے آقا نے نکاح کا کوئی طریقہ ہم کو نہیں بتایا, اس لیے اے یہودیوں نکاح کا طریقہ دے دو, اس میں نکاح کی بھیک ڈال دو. اے عیسائیوں میرے آقا نے کپڑا نہیں دیا, اس لیے تم ہمیں کپڑے کی بھیک دے دو. اے عیسائیوں ہمیں کاروبار کا طریقہ میرے آقا نے نہیں بتلایا, پیشاب کا طریقہ ہمیں نہیں بتلایا, اس لیے اے عیسائیوں بھیک دے کر جاؤ. ہمیں کیا جواب دیں گے ہل کل میدان محشر میں؟ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ میں ایک انقلابی نبی تھا اور سب سے بڑا انقلاب یہ تھا کہ میں اس دولت کو دے کر تمہیں گیا تھا, یہ اس دولت کو تقسیم کرنا, تم نے اس دولت کو تو لینے کے بجائے اور اس کو تقسیم کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے رکھے اور مجھ پر یہ الزام ڈالا کہ میرے آقا ہمیں لباس دے کر نہیں گئے, میرے آقا ہمیں کوئی طریقہ دے کر نہیں گئے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ شادی بیاہ میں ہم خرافات کرتے ہیں, سنت کے خلاف کام کرتے ہیں. کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہیں یہ بھیک لیا ہوا کام تو نہیں ہے, کہیں الزام تو نہیں ڈال رہا ہوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. کتنا گھناؤنا کام ہے, کتنا گھناؤنا کام ہے. اس کام کے انجام کو ہم سوچے کہ میں کتنا گھناؤنا کام کر رہا ہوں. جب کوئی انک میں اور پینٹ شرٹ پہن کر جب نکلتا ہے اور اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہوں, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں اس سے بڑا فقیر بھی کوئی نہیں, کیونکہ یہ تو بھیکاری ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس لباس نہیں تھا, میں بھیک مانگ کر لے آیا. جب شادیوں میں بہت زیادہ خرافات ہوتی ہے اور وہ مالدار بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھیکاری معاشرے نے اور سوسائٹی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جس طرح اپنی زبانوں سے انقلابی نبی مانتے تھے, آج ہم اپنے اعمال سے میرے آقا کو انقلابی نبی مانیں گے. اور سنت کے خلاف کیا کام ہو رہے ہیں, اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں, اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا. ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا یہ نہ کوئی سنت ہے. اس کی مشروعیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر لڑکی والے اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں تو گھروں میں بہنیں ہوتی ہے, گھروں میں ماں ہوتی ہے, اور گھر میں قریب کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو گھر کے فرد ہی سمجھے جاتے ہیں. اگر وہ آ گئے ہیں تو ان کو کھلا دو, لیکن باقاعدہ لڑکی والے دعوت چلائے
اور باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کرے اور دوسروں کو دعوت دے اپنے یہاں کھانا کھلانے کی، تو ظاہر بات ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سمپل مذہب ہے، بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کھانا تو خوشی کے وقت کھلایا جاتا ہے، یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تو اپنا لخت جگر دوسروں کے حوالے کر رہی ہے، یہ تو اپنی بیٹی دوسروں کے حوالے کر رہی ہے۔ ماں کون سی خوش ہے، باپ کون سا خوش ہے کہ تم ان سے پارٹیاں مانگتے ہو، تم ان سے دعوتیں مانگتے ہو؟ بے غیرت ہے وہ نوجوان کہ جو یہاں سے بارات لے کر لڑکی والوں کی یہاں جاتے ہیں اور پھر بارات کا بوجھ لڑکی والے اٹھاتے ہیں، ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ کیا اسلام کی شکل کو ہم نہیں بگاڑ رہے؟ کیا اسلام کو مشکل ترین مذہب ہم نہیں بنا رہے؟ اسلام کو مشکل ترین مذہب ہم بنا رہے ہیں۔ اسلام نے آسان مذہب ہمیں پیش کیا تھا کہ بہت سمپل اور آسان مذہب ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں، کوئی بوجھ نہیں، وہ اپنی بیٹی حوالے کر رہا ہے اور تم پارٹیاں مانگ رہے ہو، تم دعوتیں مانگ رہے ہو۔ یہ کتنا مشکل ترین مذہب ہوتا جا رہا ہے، اس کا چہرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس پر بریک نہ لگائی تو خطرہ ہے آنے والی نسلیں اسلام کو بھول جائے گی اور اس بگڑے ہوئے اس چہرے کو اور اس شبیہ کو اسلام سمجھ بیٹھے گی۔ اس لیے سمجھانا ضروری ہے۔ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یا تو لڑکی والے خود اپنی لڑکی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور بہت زیادہ اگر اصرار ہے لڑکے والوں کی طرف سے تو پھر 2 3 4 5 افراد جائے، کوئی کھانا نہیں، ہاں ان کے گھر پہنچے، انہوں نے مہمانی کے طور پر شربت پیش کر دیا، کوئی میٹھی چیز پیش کر دی، ٹھیک ہے نوش فرما لی، کھا لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مستقل کھانے کے لیے ان کے لیے بوجھ بننا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء شرکت نہ کرے اس طرح کی شادیوں میں، اس طرح کی دعوت میں۔ یہ اسلام کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم انقلابی نبی مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے تو ہم ان تمام برائیوں کو دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ نکالیں گے۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے بتاؤ بھائی؟ ایسا لگ رہا ہے آدھے افراد تیار نہیں ہیں، بچے ہیں بیچ میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم یا رب العالمین، اللہم یا رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم یا رب الانبیاء، اللہم یا رب الملائکہ، اللہم یا رب الانس والجن، اللہم یا رب السماوات والارض وما بینہما، اللہم یا رب المشرق والمغرب لا الہ الا انت، اللہم انا نتخذک وکیلا، اللہم یا رحمن یا رحیم، اللہم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم یا مالک یوم الدین، اللہم انک قلت فی کلامک لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہم لا ملک الا لک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم يا ربي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔
پیارے اللہ جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا یہ معاشرہ دن بدن گناہوں کے بھور میں پھنستا جا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ جی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے بھور سے نکال دیجئے۔ اے اللہ بلکہ پوری امت کی نیا بھور میں پھنس چکی ہے۔ اے اللہ جی اس نیا کو پار لگا دیجئے۔ پوری امت گناہ میں مبتلا ہے، پوری امت پریشانی میں مبتلا ہے۔ اے اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جی آپ جسے چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ جسے چاہتے حکومت عطا فرماتے ہیں، آپ جس سے چاہتے حکومت چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ فرعون کو جب آپ ذلیل کرنے پر آئے تو آپ نے اسے پانی میں غرق کر دیا، اور جب آپ عزت دینے پر آئے تو آپ نے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کو غار مذلت سے نکال کر عزت کے مناروں پر بٹھا دیا۔ آپ نے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ہلاکت کے نقشے میں سے نکال کر یا اللہ نجات کے راستے عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ جب چاہتے ہیں دن میں سے رات نکالتے ہیں، رات میں سے دن نکالتے ہیں۔ اے اللہ آپ بڑی قدرتوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ اس وقت ہم آپ کی اس قدرت کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح آپ دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو نکال کر حالات کو پلٹ دیتے ہیں، آج ہمارے دل کے حالات بھی بدلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گندے دلوں کو پلٹ دیجئے، اور یا اللہ ان کو صاف فرما کر ان میں حسنات بھر دیجئے، ان میں آپ کی محبت بھر دیجئے، ان میں آپ کی معرفت بھر دیجئے۔ اے اللہ ان میں آپ کی عظمت بھر دیجئے۔ اے اللہ آج ہم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اگر دنیا کا ایک نگر سیوک، ایک کاؤنسلر ہمیں بلا دے تو ہم دنیا والوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہیں کہ مجھے نگر سیوک نے، کاؤنسلر نے، سرپنچ نے بلایا ہے، لیکن اے میرے اللہ ہم نے آپ کو کتنا گرایا کہ آپ کا منادی ندا دیتا ہے، ہم کبھی اس عظمت کے ساتھ آپ کے گھر کی طرف نہیں دوڑے کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کو اتنا گرا دیا، ہم نے آپ کو ایک کاؤنسلر سے بھی نیچے کر دیا۔ اے اللہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، ہم نے کتنا بڑا قصور کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں اپنی عظمت کوٹ کر بھر دیجئے۔ اے اللہ ایسی عظمت بھر دیجئے کہ آپ کا نام سنتے ہی اللہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اور ہم نیند میں ہو تو ہماری نیندیں اڑ جائے کہ میرے اللہ نے بلایا، ہم مسجدوں کی طرف دوڑنے والے بن جائے۔ بس اے اللہ ہم اس کیفیت کے بھیکاری ہیں۔ اے اللہ ہم ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو، مسلمان اپنی دکانوں پر شٹر ڈال کر مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، مسلمان سو رہے ہو اور آپ کی آواز ان کے کانوں پر پڑے اور وہ اپنی نیندیں اڑا کر مسجدوں کی طرف آ رہے ہو۔ اے اللہ ایسا منظر ہمیں دکھا دیجئے، اللہ ہماری حیاتی میں ہمیں دکھا دیجئے، ہماری نسلوں کو بھی دکھا دیجئے، اور یا اللہ آنے والی نسلوں کو بھی دکھا دیجئے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں ترس رہی ہے، ہمارے کان ترس رہے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے، ہمارے کان ترس رہے ہیں اس چیز کو سننے کے لیے جو صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ جس گھر کے پاس سے گزرتے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی، کب یہ آوازیں ہمارے کانوں میں آئے گی کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو اور گھروں میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں بھی قبول فرما دیجئے، اس مجمع میں بیٹھے حاضرین میں سے ہر فرد کو قبول فرما دیجئے۔
یہاں بیٹھے علماء کرام کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس وقت جو کام آپ کو پسند ہے، جس کام کا مطالبہ آپ فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کام کے لیے مجھے، پوری امت کو اور حاضرین میں سے ہر فرد کو کھڑا فرما دیجئے اور ہم سب کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ جی، اس وقت ہم آپ سے اس امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت دن بدن ٹھوکریں کھا رہی ہے، حالات کا شکار ہے، پھر بھی میرے اللہ جی بیدار نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ جی، بس ہم تو آپ سے ہی التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی تعلق قائم کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طائف میں گرنے والے ایک ہی خون کی قطرے کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یا اللہ، جب وہ ہجرت کر کے مکہ مدینہ منورہ جا رہی تھی، کن شریروں نے تیر مارا تھا، وہ آپ کے نازک مقام پر لگا تھا اور خون کے فوارے اٹھے تھے۔ اے اللہ جی، اس ایک کی خون کے قطرے کا واسطہ یہ امت بھول گئی ان کی ان قربانیوں کو، بھول گئے میرے آقا کی ان قربانیوں کو، کہ جب میرے آقا نے اپنی لخت جگر کو خون میں لت پت دیکھا ہوگا تو اس وقت میرے آقا پر کیا گزری ہوگی۔ اے اللہ، یہ امت میرے آقا کی اس ایک ایک قربانی کو بھلاتی جا رہی ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ جی، ہم بھیک مانگتے ہیں میرے اللہ جی، ہم بھیک مانگتے ہیں میرے آقا کی اس ایک کی خون کی قربانی کے واسطے سے پوری امت کو صحیح راہ پر ڈال دیجئے، پوری امت کو قبول فرما دیجئے، پوری امت کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت جہاں کہیں پریشان حال ہے، اے اللہ انسانیت جہاں کئی پریشان حال ہے، خصوصاً وہ انسان، وہ نوجوان جو بے قصور سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں۔ اے اللہ جی، ہم نے ان کے بچوں کو دیکھا ہے جو عید کے موقع پر اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، اے میری اماں، ہمارے ابا کب آئیں گے جو ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں عیدگاہ کی طرف لے جائیں گے۔ ہر ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا، وہ بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اے میرے اللہ جی، اس بیوہ کے دوپٹے کا واسطہ، اس بیوہ کی اوڑھنی کا واسطہ، اس بیوہ کی ایک ایک ادا کا واسطہ، اے اللہ ایسے بے قصور نوجوانوں کو باعزت رہائی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ایسے شوہروں کو ان کی بیویوں سے ملا دیجئے۔ اے اللہ، ایسے انسانوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دیجئے۔ ان کے بوڑھے ماں باپ ترس رہے ہیں، ان کی آنکھیں ترس رہی ہے، کب دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو۔ اے اللہ، اسی امیدوں میں اور اسی آرزو میں ان کی زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ جی، ان کے ان بوڑھے ماں باپ کا واسطہ، اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملا دیجئے۔ اے اللہ، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، خصوصاً حلب کے مسلمان پریشان حال ہے، اے میرے اللہ جی، ہم نے سنا ہے ان سے پانی بھی کاٹ دیا گیا ہے، پانی کی لائن بھی کاٹ دی گئی ہے، توشہ بھی کاٹ دیا گیا ہے، ہر اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ماؤں کے تھنوں سے دودھ بھی سوکھ چکا ہے۔ اے میرے اللہ، وہ معصوم بچے بلک رہے ہیں اور اپنی ماں کا آنسو پی پی کر اپنی زندگیاں گزار اللہ۔ اے میرے اللہ، ہم کیسے بے غیرت ہے کہ جو ظالم یہودی ہماری ان ماں بہنوں کی عزتیں نیلام کر رہے ہیں، آج بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کی ایک ایک چیخ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ تم کس کو سپورٹ کر رہے ہو۔ اے میرے اللہ، آج ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان یہودیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے طریقوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اے اللہ جی، ان مسلمانوں نے شیعہ ابی طالب کی سنت زندہ کر دی ہے۔ اے اللہ، جس طرح میرے آقا کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کیا گیا تھا، آج ان کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ ہوا ہے۔ اے اللہ، شیعہ ابی طالب کے بعد ہی آپ نے امت کو عمر عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم ان کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہر گھر میں عمر پیدا فرما،
ہر گھر میں عمر پیدا فرما جو اسلام کی فتح کا ذریعہ بنے، جو اسلام کی اشاعت کا اور غلبے کا ذریعہ بنے، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، محبتیں قائم فرما۔ جو لوگ نفرتوں کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، ایسی سوچوں کو ختم فرما، ایسی سوچ والوں کو ختم فرما۔ اے اللہ بس آپس میں مل جھل کر یا اللہ انسانیت کے رشتے کے ناطے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ کئی لوگوں نے ہم سے اللہ درخواستیں کی تھی، ان کا نام لے لے کر تو ہم دعا نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ اجمالاً ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ شفائے دائمہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ گھر والے پریشان حال ہے، صبح سے شام تک ہسپتالوں میں دوڑ رہے ہیں، اے اللہ بیچارے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم یہاں جمع ہوئے، معلوم نہیں اللہ کس کی قربانی آپ کو پسند آئی ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ انہوں نے اس نسبت پر ہمیں بلایا کہ ہماری نسبتیں بظاہر آپ سے جڑی ہوئی ہے، بظاہر آپ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، تو در حقیقت یہ لوگ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ تو آپ کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی اس محبت کے صدقے میں ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ اس موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہم سب کو عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی حضرات ابھی اذان اس کے جو حضرات باہر سے تشریف لائے ان سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر جائیں۔ تمامی باہر سے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں۔